کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے سے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس سے وہ گمراہ کر دے سے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ سے کما حقوق ڈرو، جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے درجات بلند ہو گئے اور موت کے بعد اس کی آخرت شاندار ہو گئی۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایسے دین کے ذریعے احسان کیا ہے جو تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے، اور اسی دین پر تمام مخلوق کی اصلاح اور ان کی سعادت کا دار و مدار ہے، اور اس نے اپنے کرم سے ان پر نور، ہدایت اور شفا پر مشتمل کتاب نازل فرمائی، اور امت کے لیے سب سے افضل رسول کا انتخاب کیا۔ کمال درجے کی خیر خواہی، مہربانی اور فصاحت کے ساتھ خیر کے ہر دروازے کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور برائی کے ہر دروازے سے ہمیں منع فرما دیا۔ دین اسلام دین و دنیا کے تمام معاملات کے لیے پاکیزہ و مہذب ترین ادا پر مشتمل ہے، اور مسلمان اپنے دین، سلوک، عبادات اور اخلاقیات میں مکمل اور اپنے رب اور مخلوق دونوں کے ساتھ شاندار تعلق کا مالک ہوتا ہے۔ سلام کہنا اس دین کا ادب اور امتیازی نشان ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ کے نام السلام سے ماخوذ ہے۔ سلام بلند مرتبے کی بنا پر امن و سلامتی کی دعا کے ساتھ ساتھ جس کو سلام کہا جائے اس کے لیے سلام کہنے والے کی طرف سے ہر قسم کے شر و تکلیف نہ پہنچانے کی ضمانت ہے۔ دین میں جس کا مقام بلند ہو، اللہ تعالیٰ نے اسی سلام کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دین میں جس کا مقام بلند ہو اللہ تعالیٰ نے اسی سلام کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ جو آپ کے پاس برتن میں کھانا یا پانی لے کر آئی ہے، انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے، اور انہیں خولدار موتی کے ایک ایسے گھر کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف۔ بخاری شریف۔ اور جنت کی تمام نعمتوں سے افضل نعمت جنتیوں پر اللہ کا سلام ہی ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہربانی رب کی طرف سے، مہربان رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بول کر سلام کہے گا، اور جنتیوں کی اپنے رب سے ہر ملاقات پر انہیں ازسر نو سلام کہا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن یہ اللہ سے ملیں گے انہیں سلام پیش کیا جائے گا، اور جبریل علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کا حق ادا کرنے والی خاتون کو سلام پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جبریل تمہیں سلام کہہ رہا ہے، تو عائشہ کہتی ہیں، میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ مسلم شریف۔ مومنوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولے جانے پر سب سے پہلے جو وہ سنیں گے وہ ان کے لیے فرشتوں کا سلام ہی ہوگا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جب وہ اس جنت کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ سلام کے الفاظ انعام، اطمینان اور اکرام پر مشتمل ہیں، اسی لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہوتے وقت ہر دروازے پر انہیں سلام پیش کریں، تاکہ سلام اور مبارکباد کے الفاظ سننے سے ان کی مزید عزت افزائی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے، تمہارے صبر کی بدولت تم پر سلامتی ہو، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس گھر کا انجام۔ سلام کی عظیم قدر و منزلت اور شرف کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اسے آدم اور اس کی اولاد کے لیے پسند کیا ہے۔ پس جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اسے کہا، جاؤ فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی ایک جماعت کو سلام کو، اور دھیان سے سننا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ جو وہ جواب دیں گے وہی تمہاری اولاد یعنی مسلمان اولاد کا سلام ہے۔ پس آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواباً ورحمۃ اللہ کے اضافے کے ساتھ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ بخاری مسلم۔ اس سلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے مابین خاص کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہود تم سے فرمایا، یہود تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جس قدر سلام کرنے اور آمین کہنے پر کرتے ہیں۔ ابن ماجہ۔
مسلمانوں کے علاوہ ہر ایک کے لیے سلام سے ابتدا کرنا منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہود و نصارہ کے لیے سلام سے ابتدا نہ کرو، مسلم شریف۔ جب وہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے لیے سلام سے ابتدا کرے تو مسلمان جواب نہ دیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تمہیں سلام کہے تو تم جواب میں صرف وعلیکم کہو، بخاری و مسلم۔ اور یہ سلام جنت میں ان سے کبھی نہیں چھوٹے گا، وہ اسے سن کر لذت حاصل کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ، وہ اس جنت میں نہ کوئی بکواس سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، بلکہ وہاں صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی، اور اسی سلام ہی سے جنتیوں کا ایک دوسرے کے لیے خیر مقدم ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے ان جنات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ سلام سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، پس تم اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ بابرکت و پاکیزہ دعائے خیر ہے۔ سلام کے برکات میں سے ہے کہ سلام کہنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ ابو داؤد۔ طیبی رحمہ اللہ کے اسلام میں سلام کا مقام و مرتبہ بہت عظیم ہے، چنانچہ مدینہ آمد پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا حکم جاری کیا وہ سلام کو عام کرنا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لائے، آپ کی طرف آئے اور کہہ رہے تھے اللہ کے رسول آگے، اللہ کے رسول آگے۔ چنانچہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ آپ کو دیکھو۔ پھر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غور سے دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ یہی تھی، لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، سے آرامی کرو، اور رات جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو اور اپنے رب کی جنت میں پرامن داخل ہو، جو ترمذی شریف نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں کا حکم دیا اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ سلام پھیلاؤ، بخاری مسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے سلام پھیلانے کا مطلب اسے بکثرت عام کیا جائے اور ہر ایک مسلمان کو سلام کہا جائے۔ سلام اسلام کا افضل حصہ اور بہترین خصلت ہے۔ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ تو اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ بخاری و مسلم۔ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نیکی و احترام کی سب سے شاندار بات ایسا سلام کہنا ہے جو بلا تخصیص خالص اللہ کے لیے اور نمود و نماز سے پاک ہو، کیونکہ یہ سلام اسلام کا ایک ایسا امتیازی نشان ہے جس کا حقدار ہر مسلمان ہے۔ سلام کہنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس میں 3 چیزیں اکٹھی ہو گئیں اس نے ایمان کو سمیٹ لیا۔ اپنے آپ سے انصاف کرو، عالم میں سلام عام کرو، تنگ دستی کے باوجود راہ اللہ خرچ کرنا۔ بخاری شریف۔ اللہ کی اطاعت اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت احترام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایماندارو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نماز کا رکن ہے۔ سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا یہ مسلمان پر حق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور ان میں سے یہ ہے کہ جب تو مسلمان سے ملے تو اسے سلام کہے۔ مسلم شریف۔ اور بخاری و مسلم میں ہے کہ سلام کا جواب دینا، جس طرح زندہ لوگ سلام سے مستفید ہوتے ہیں اسی طرح مرنے والے بھی سلام کے نفع میں حصہ دار ہیں اور ان کے لیے بھی مشروع ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے تو کہتے، اے گھر والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلام ہو۔ مسلم شریف۔ سلام کہنے سے مسلمانوں کے مابین الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تب تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کر لو۔ تو کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہاری ایک دوسرے سے محبت ہو جائے؟
تو لہذا آپس میں سلام عام کر دو۔ مسلم شریف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 کاموں سے تمہیں اپنے بھائی کی صاحب محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ جب اس سے ملو تو اسے سلام کہو، مجلس میں اسے کشادہ جگہ فراہم کرو اور اسے اس کے محبوب ترین نام سے پکارو۔ سلام سخاوت کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کے جواب میں سلام کہنے میں بخل کرے۔ ابن حبان سلام دو روٹنے والوں کا بہترین علاج اور بھلائی کی دلیل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو ناراض ہو کر 3 رات سے زیادہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے دونوں ملیں اور ایک اس ادھر منہ پھیر لے اور دوسرا ادھر، اور ان دونوں میں سے بہتر وہی ہے جو سلام پہل کرے۔ متفق علیہ۔ سلام سے سلامتی اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام پھیلاؤ سلامت رہو۔ بخاری نے اسے ادب المفرد میں بیان کیا ہے۔ جس نے سلام کہا اس کے اوپر 10 نیکیاں واجب ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بغیر حاجت کے بازار میں جاتا اور سلام کہتا تھا کہ مجھ پر سلام کہا جائے۔ یقینی توحید اور ایمان کی سلامتی کے بعد سلام کہنے والوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے نبی مکرم سے عرض کی مجھے آپ ایسی چیز بتائیں جس سے میرے لیے جنت واجب ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر اچھی بات کہنا اور سلام کرنا لازم کر لو۔ ابن حبان بلکہ سلام سے تو جنت کے اعلیٰ درجات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کی اے اللہ کے رسول یہ کن کے لیے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جس نے اچھی بات کہی، سلام عام کیا، کھانا کھلایا اور رات میں نماز اس وقت پڑھی جب لوگ سو رہے ہوں۔ ابن حبان سلام کی فضیلت و اہمیت اور بڑے فوائد کی وجہ سے اسے تمام مسلمانوں کے لیے ہر حالت میں مشروع قرار دیا گیا ہے۔ جب کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہو۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ بابرکت و پاکیزہ دعائیں خیر ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر میں بغیر سلام اور اجازت کے داخل نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ جب کوئی شخص کسی دروازے پر اجازت کے لیے دستک دے تو پہلے سلام کہے اور پھر بات کہے۔ ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ گھر میں موجود تھے تو اس نے کہا کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اور اسے اجازت کا طریقہ سکھاؤ کہ وہ کہے السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پس اس آدمی نے یہ سن لیا اور کہا السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ ابو داؤد کسی مجلس میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلتے وقت بھی سلام کہنا مشروع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارا کوئی ایک کسی مجلس میں داخل ہو تو سلام کہے اور جب نکلے تو پھر بھی سلام کہے، کیونکہ مجلس کی ابتدا انتہا سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ ابو داؤد ہر بار داخل ہوتے وقت سلام دہرائے، حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی، جیسا کہ حدیث مسیح الصلاۃ سے ثابت ہے۔ راستے میں بیٹھنے والے پر سلام کرنا راستے کا حق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری بات چیت کے لیے ہم مجبوراً بیٹھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بیٹھنے پر مجبور ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہ نیچے رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ متفق علیہ۔ چھوٹوں کا بھی سلام میں اسی طرح حق ہے جس طرح بڑوں کا ہے، اور اللہ کے رسول کے صحابہ کا منہج بھی یہی تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے قریب سے گزرتے انہیں سلام کیا اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ سلام کی انفرادی اور اجتماعی اہمیت کی بنا پر اللہ نے اسے خاص وقت کے لیے مقرر نہیں کیا، بلکہ جب بھی کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے سلام کہے، خواہ وہ اسے نہ بھی جانتا ہو۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا کوئی ایک بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے. بخاری نے اسے ادب المفرد میں بیان کیا. جب کوئی اپنے بھائی کو ملے تو سلام کہے اور جب ان دونوں کے درمیان کوئی درخت دیوار یا پتھر حائل ہو تو دوبارہ ملنے پر پھر سلام کہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنا اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنا دے. اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. آپ بھی اسی سے بخشش ہو معافی طلب کرو. وہی بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. وہی عظیم الشان ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے. اے مسلمانوں، سلام سے ابتدا کرنا ترغیب دی گئی سنت اور سلام کا جواب دینا واجب ہے اور جواب میں زیادتی مندوب اور برابری فرض ہے. سلام کے آداب میں سے ہے کہ چھوٹا بڑے کو، سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں. اگر پہلا سنت چھوڑ دے تو دوسرے کے لیے سنت کی طرف جلدی کرنا مستحب ہے. کسی بڑے اجتماع یا نہ سننے کے گمان سے ضرورت پڑنے پر سلام کا تکرار مشروع ہے. حضرت انس فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو 3 بار کہتے تھے. بخاری شریف. سلام پھیلانے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے سلام کہتے اور جواب دیتے وقت آواز اونچی کرنا مستحب ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تم سلام کہو یا جواب دو تو آواز سناؤ، اور یہ آواز سنانا سونے والے یا اسی طرح کے کسی دوسرے کو تکلیف دیے بغیر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب رات کو تشریف لاتے تو اس طرح سلام کہتے، سویا ہوا نہ جاگتا اور جاگتا سن لیتا. مسلم شریف. سلام کرنا اور جواب دینا کبھی منع نہیں ہے سوائے خطبہ جمعہ کے، کیونکہ اس کے لیے چپ چاپ رہنا واجب ہے. کیونکہ جب کوئی سلام کہے یا وہ سلام لائے اس کا جواب دینا مستحب ہے. کیونکہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کے پاس جبریل حضرت خدیجہ تشریف فرما تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے، تو خدیجہ نے کہا بے شک اللہ ہی السلام ہے، البتہ جبریل اور آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت و برکت نازل ہو. نسائی شریف. پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو.